السلام علیکم. آج میں کلاس 6 کو پڑھانے جا رہی ہوں. جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ لوگوں کو پہلے 2 ویڈیوز میں پڑھایا تھا، آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے. ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ شادی کی تھی جب وہ 25 سال کے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو تھی وہ 40 سال کی تھی. تو ان نے اپنی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس بہت ساری دولت تھی، اس نے ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی، اور وہ کیا ہونے لگے، مطلب اپنی غریبی سے اپنی زندگی گزارنے لگے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، جن میں حضرت فاطمہ الکبریٰ بھی ایک ہے. تو باقیوں کی تو وفات جلدی ہو گئی، لیکن حضرت فاطمہ کی جو شادی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. تو when محمد was 32 or 33 he started thinking about the universe and its creator. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 33 سال کے تھے تو انہوں نے سٹارٹ کیا یہ دنیا کے بارے میں کہ دنیا کس نے بنائی ہے اور اس کا کریٹر، اس کو بنانے والا کون ہے. He spent many days in meditating in one of the caves called Hira. تو اس نے بہت سارے اپنے دن کہاں پہ گزارے؟ غار ہرا میں، عبادت کے لیے، یہ سوچنے کے لیے. When he was 40 and meditating, an angel appeared to him and asked him to read. جب وہ 40 سال کے تھے تو ایک اینجل آیا، ایک فرشتہ آیا اس کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ یہ پڑھو. محمد said that he could not read. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. He repeated the same words thrice. اس نے 3 بار وہ ورڈز ریپیٹ کیے. He asked Muhammad to read in the name of his Lord. تو اس نے کہا کہ آپ اپنا خدا کا نام لے کے آپ یہ پڑھو. محمد was afraid. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ڈر گئے تھے. He went to his wife. تو وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے. He related the incident to his wife. She took him to her nephew Warqa. تو اس نے اپنا یہ سارا واقعہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیوی کو بولا، اور تو اس نے اپنے نیفیو کے پاس اس کو لے کے گئے جس کا نام تھا ورقہ. ورقہ واز اے کرسچن اسکالر. جو ورقہ تھا وہ تھا ایک کرسچن اسکالر. When Warqa heard Muhammad's account, he told him that he was going to be the پروفٹ. تو جب ورقہ نے اس کی یہ ساری انسیڈنٹ سنا تو اس نے کہا کہ آپ پروفٹ، آپ پیغمبر بننے والے ہو. He also told him that the angel was Jibreel. تو اس نے یہ بھی کہا جو آپ کو فرشتہ آیا تھا وہاں پہ وہ تھا حضرت جبریل علیہ السلام. What the angel has asked him to read were the first verses of the Quran that were revealed to Muhammad as last book of Allah. He became the last prophet of Islam. تو اس نے یہی کہا کہ جو اس نے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا تھا وہ ہولی ورسز آف قرآن ہے، وہ قرآن شریف کے کچھ آیت ہے جو آپ پہ نازل مطلب ہونے والا ہے. تو اسی طرح سے قرآن جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ، اسلام کے لاسٹ پروفٹ بنے. آفٹر سم ٹائم محمد ڈکلیئر ہز ریلیجن. کچھ سمے کے بعد اس نے اپنا ریلیجن جو ہے مذہب جو ہے ڈکلیئر کیا. Thus the foundation of Islam were laid. تو اسی سے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پڑ گئی. He told people to worship Allah alone and none else. تو اس نے کہا کہ آپ صرف یہ جو ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی بھی نہیں. He told people to worship Allah and alone none else. Arabs were pagans and worshipped different stone images kept in the mosques of Kaaba. جو عرب کے لوگ تھے وہ گمراہ ہو گئے تھے، وہ اس ٹائم بت پرستی کرتے تھے. ان کے وہ کعبہ میں بہت سارے ایسے انہوں نے پتھر رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے. Some people became his enemies. اسی دوران جب وہ لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ اسلام قبول کرو، صرف اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس کے دشمن بن گئے. His wife Khadija was the first woman to accept Islam. اس کی بیوی حضرت خدیجہ جو تھی وہ پہلی عورت تھی جس نے اسلام کو قبول کیا. Later on others became his companions in propagating the new faith. تو اس کے بعد کیا ہوا، جو باقی جو تھے اس میں بہت سارے اس کے کمپینینز بنے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. تو جنہوں نے اس کو اسلام پھیلانے میں ساتھ دیا. The nobles from his own Quraysh dynasty tried their best to keep him away from spreading his religion. تو اس میں بہت سارے قریش ڈائناسٹی کے بھی بہت سارے لوگ جو تھے جو اس کو مطلب اسلام پھیلانے سے دور کرتے تھے، جو اس کے دشمن بن گئے. He was forced to leave his birth place مکہ. تو انہوں نے اس کو اتنا فورس کیا، مجبور کیا کہ اس کو اپنی جو برتھ پلیس تھی جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے وہ چھوڑنے کے لیے وہ مجبور ہو گئے. He went to مدینہ. اس کے بعد وہ مدینہ چلے گئے. This event is known as ہجرت. اسی ایونٹ کو ہم کہتے ہیں جب وہ مکہ سے مدینہ چلے گئے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہجرت. محمد spent
the rest of his life there and fought many battles against the pagans and the Jews. He established a strong Islamic state in Medina. Muhammad passed away at the age of 63 in Medina. تو اس کے بعد جب وہ مدینہ چلے گئے تو وہاں پہ اس نے اپنی زندگی کی باقی جو سال تھے وہ گزارے. تو وہ اس نے کیا کیا, اس نے بہت ساری لڑائیاں وہاں پہ ہی لڑی ان دشمنوں کے خلاف. اسلام پھیلانے میں جو بھی اس کو دشمن بنے ان کے خلاف اس نے بہت ساری لڑائیاں لڑی. تو اس نے مدینہ کو ایک بہت ہی اسٹرانگ مضبوط ایک اسلامک اسٹیٹ بنایا. تو جب وہ 63 سال کے تھے تو اس کی وفات ہو گئی. ہی واز بیوریڈ ان ہز اون کمپاؤنڈ. تو اس کو اپنے ہی کمپاؤنڈ میں دفن کیا گیا. ملینز آف مسلمز وزٹ دس گریو ایوری ایئر. آپ دیکھ ہی سکتے ہو کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, اسپیشلی ڈیورنگ حج کے دوران. دا اینول پلگرمیج ٹو مکہ, جو ہر سال مسلمان لوگ وہاں پہ حج کے لیے جاتے ہیں, مطلب اس کا دیدار کرنے کے لیے. All the children were thankful to their nanny for telling them this wonderful story. They wished her good night and went to sleep. تو سارے بچوں نے نانی کو, اپنی گرینڈ مدر کو شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے ہمیں اتنی بہت ہی خوبصورت سٹوری سنائی, اس کے لیے شکریہ. تو انہوں نے اپنی نانی کو وش کیا گڈ نائٹ, تو اور وہ سو گئے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے کوشچن آنسرز کریں گے. تھینک یو.